تو پھر سلطنت روما سے بڑی سلطنت قائم ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں جو صاحب اقتصاد ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں جو صاحب نصاب ہے، اور ہم بہت سی دوسری نیکیاں بھی کرتے ہیں جو بظاہر نیکیاں کہلاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود یہ سب کام تو غیر مسلم تو نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جس کو ہم سیرت سمجھ رہے ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. مسلمان تو ان کے عمل کرنے کے مدعی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج زکوٰۃ دینے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے والے، لیکن وہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کون سی سنت ہے جو ادا نہیں ہو پا رہی؟ یہ ہے بات جس کے پچھلے گزشتہ مقررین نے جس کی طرف توجہ دلائی کہ وہ دراصل وہ روح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکی تھی صحابہ کرام میں، اور اسی روح کا ارادہ انکار نہ ہونا ہے. اور اس کے کئی بشارتیں موجود ہیں، قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ان ایام کو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے جب جنگ بدر، جنگ احد کے عسکری ٹکراؤ کا ذکر آیا ہے کہ ان ایام کو ہم لوٹا کر لائیں گے. تو وہ ایام لوٹ کر آ رہے ہیں. اب یہ دور ہے کہ کفر اور اسلام کا وہی عقیدہ ٹکراؤ ہوگا جس کے متعلق قرآن کی آیت ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. وعدہ خلافت ہے کہ تم میں سے جو مومن ہوں گے اور جو عمل صالح کرنے والے ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے اسی بات کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے. مقصد بیٹا کے رسول ہی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا، کائے کے لیے بھیجا، کس کے ساتھ بھیجا؟ دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ ہر دین پر اس کا غلبہ ہو جائے. ارے رسول کو تو بھیجا اللہ نے اس لیے ہے کہ اس کا غلبہ ہر دین پر ہو. تو وہ روح تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پھونکی. اور یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور حضور اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے اگر کوئی ہے تو اسلام. گزشتہ ادیان کا نام اسلام نہیں لکھا کیونکہ وہ اجزاء اسلام کے. یہ کل ہے، کل کو حق اعتبار کر کے جن پر قبضہ کرے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ ہر دین پر اس کا غلبہ ہو. تو یہ ہے وہ حقیقت صاحب کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدا الاسلام غریبا فیعود غریبا، کہ اسلام کی ابتدا جو ہے غریبوں سے ہوگی اور اعادہ بھی غریبوں سے ہوگا. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ کون ہے من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم النزاع من القبائل، کہ وہ قبائل کے جھگڑالو لوگ ہیں. جسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. کہ فطرت کے مقاصد کے کوئی نگہبانی کرنے والا ہے تو یا تو عرب کا ہے صحرائی، اور یہ یا پھر قبائلی علاقوں کا بندہ کوہستانی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشتا ہو اے مسلمانوں، مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں. تاریکی سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اندھیرے سے مایوس کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو یقین نہ ہو کہ سورج نکلنے والا ہے. اگر درخت کے انتشار کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے
کہ وہ جو بیج زمین میں گیا تھا وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اور اس انتشار کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جائے، جیسے آج کل مسلمانوں کا عالم ہے انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہے، فرقہ واریت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اگر اس انتشار کو دیکھ کر وہ یہ کہے کہ ختم ہو گئے مسلمان، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ انتشار کی کیفیت ان لوگوں کو مایوس کرتی ہے جنہیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ اسلام کا اعادہ ہونے والا ہے۔ تو اسلام کا اعادہ اس دور کا مقدر ہے۔ یہی پیغام لے کر دیندار نماز کھڑی ہوئی ہے، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ادوار کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ تفصیلات میں معاف کیجیے گا، میں تفصیلات میں چلا گیا، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کی ابتدا نبوت ہے، اور وہ جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دور فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، یعنی نبوت کے طریق پر خلافت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بداتوار بادشاہی ہوگی، یعنی خلفائے راشدین کے بعد جو دور گزرا ہے وہ بادشاہوں کا دور تھا، نام نہاد خلافت، لیکن بہرحال اسلام کا قوت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بداتوار بادشاہی ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دور کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبر کی فرما روائی ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5ویں دور کی نشاندہی فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور ایک کتاب نہیں کئی کتابوں میں یہ آیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو 5واں دور ہوگا جس میں خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حکومت ہوگی کہ جس میں آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا، اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگلے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور خود حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ کو الہاماً بتایا گیا کہ ہندوستان تمام مسلمان ہونے والا ہے۔ تو یہ سب اسی سمت سفر ہو رہا ہے، یہ مقدر ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں خوش ہو جاؤ اس بات پر، یہ مایوسی کا دور نہیں ہے، یہ عمل کا دور ہے، اور اسی روح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور جس طرح صحابہ کرام نے 4 دان عالم میں اسلام کے ڈنکے پیٹ دیے تھے، اسی طریقے سے اس دور میں وہی اسی طرح خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور وہ جہاں پر اسلام ہوگا، جہاں پر ایمان ہوگا، وہاں پر مایوسی کی باتیں نہیں ہوگی۔ بس اب میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، یہ بھی میں نے بہت لے لیا، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنے وعدے کے مطابق ختم نہیں کر سکا، کیونکہ جب اندر کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ بات پوری کیے بغیر ہٹ جائے۔ تو اب میں دعوت دے رہا ہوں مولوی صاحب سید عبید اللہ حسینی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، وہ دعا خوابوں میں آ رہے ہیں، مسافر سے ہوگا۔ سن لو یہ بات، مطلب میرے امام زمانی فقط ماتا میں تو جان گیا، جو زمانے کے امام کو نہیں اتر جائے وہ جہاں
کہ تبلیغ کیا اعلان کر کے کہا کہ میں کافروں کے دلوں کے اندر کے بت نکال کر پھینک چکا ہوں، 750 پنڈتوں کو داخل کر چکا ہوں اور ہندوستان کے تمام مندروں کو اسلام میں حجت کر چکا ہوں، سب کام میں بھی کر لیا۔ امت کی شفاعت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک پروگرام میں نے رکھا، تم جہاد کرو۔ آج کچھ لوگ بات بن کر جہادی تحریر کر دیے، اتنا اس کے رنگ اڑا دیا۔ جب ہم مدینے میں تھے وہاں پر بڑے بڑے فلسطینی آئے، آپ پاکستانی ہیں، میں نے کہا ہم تم کو نہیں مانتے، مجالب کو نہیں مانتے، اور تم نے جہادی تحریر کو ختم کیا۔ میں نے کہا سرکار سامنے موجود ہے، بات سمجھ کے کرو، یہ زبان جنت اور دوزخ کو بھی لے جائے گی۔ یا تمہاری بھی پٹائی ہے، پاکستان والوں کی بھی پٹائی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کو بھیجا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خود سے طاقت سے آئے، سرکار کے ساتھ ایک امت مسلمہ کو جہاد کا پیالہ دیا۔ اگر 90 برائیاں ہیں، اگر جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جہاد فی سبیل اللہ صحابہ کرام کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کیا روگ آیا ہے؟ جہاد کی تحریک کا میں نے کہا وہ مدینہ والے سب کو بلا بیٹھو یہاں، قرآن کریم میں ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ کا۔ ہندوستان کے اندر فی سبیل اللہ جہاد کا اعلان کر چکے ہیں، 1924 میں کافروں کے دلوں کے بتاں نکال کر پھینک چکے ہیں۔ اللہ عالم نے اب مندروں کے بتوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے عامت المسلمین کو موقع دیا ہے۔ مارے غازی مرے شہید کا کام کرو، یہ شفیع المذنبین نہیں، سرکار کی یہ شفاعت ہوگی۔ مارے غازی اور مرے شہید اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، سرکار نے کافروں کے دلوں کے بتاں نکال کے کام کروا دیا۔ اب مسلمانوں کو شفاعت کے لیے جہاد تک یہ آج پاکستان میں جہاد فی سبیل اللہ کا وہ مذاق اڑایا ہے۔ اب 10 جوتے پڑیں گے۔ مدینے میں نے کہہ کے آیا ہوں، اے فلسطینیوں تمہاری بھی پٹائی ہے اور پاکستان والوں کی بھی پٹائی ہے، تم فی سبیل اللہ جہاد نہیں کرتے۔ جہاد کشمیر، جہاد جوناگڑھ، جہاد فلسطین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماننے کا حق اسی کو ہے جو استاد ہوتا ہے، جو استاد نہیں ہے اس کو جہاد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا ہے، 750 تک پنڈتوں کو دین اسلام کو سمجھایا، ان کی کتابوں سے ہر چیز سے اتمام حجت کیا۔ اگر وہ سبق نہیں پڑھتے ہیں تو ماننے کا حق اسی شخصیت کو ہے، وہ ہے امام الجہاد، وہ ہے امام الناس۔ امام الناس آیا، امام الجہاد آیا، جہاد کرنے کا اسی کو ہے جو سمجھایا ہے، رات میں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، ایسے مبلغین پیدا کیا جو فاقے سے فاقے رہتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے وہاں فاقے کی رات میرا چراغ، آج ہمارا دفتر گرم ہے، بستر گرم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر کہاں لکھے اولیاء اللہ کی جو باتیں نکلتی ہیں؟ آج کے اخباروں میں دیکھو 6 پیسے کانفرنس بن رہی ہے، جگہ سے بندہ وہاں ہم تک نہیں ہو ایران فتح قرآن لینا ہند کا دیا گا شان وطلہ ہوئی میں جو اولیاء اللہ کے ارادے ہوتے ہیں، کائنات میں کام کرتے ہیں۔ یہ تو بن بکے آپا ماں کے کام نہیں کرتے، آہیں جاتی ہیں، تختے الٹتے ہیں، ہاتھ جاتے ہیں، مومن کا اختیار ہوتا ہے۔ رسالت محمد کی رسالت کو جو لے کے اٹھتا ہے وہ کامیاب اور کامیاب ہوتا ہے۔ سرکار بھی فرماتے ہیں کیا وہ کرے گا جہاد جس کا دفتر گرم ہو، بستر گرم ہو۔ حبیب زندگی صاحب جہاد کی کتاب لکھے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ آخر وقت آئے گا، میری امت میں زوال آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخر وقت میں مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا مجھ سے کئی گنا زیادہ رہیں گے۔ کیا سرکار ہتھیار میں کم ہوں گے؟ نہیں، ہتھیار میں بھی تم سے زیادہ
مسلمانوں میں بڑھا جائے گا. یا رسول اللہ وہاں بھی تو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا حب دنیا کراہیت الموت. آج موت سے محبت ہے اور موت سے کراہیت ہے. کافروں سے جہاد کرنے کے لیے نہیں کرتے. کافر آ کے تمام اپنے بدماشوں کو لے کر ٹولہ بنا کے جنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کے سامنے تم رسالت موت کا پیام لے کے جاؤ. ایوب خان نے پاکستان کا بادشاہ رکھا. اس نے بولا ہندوستان حملہ کیا ہے کدھر سے کیا مشرق سے مغرب سے. حضور چاروں سمتوں سے گولیاں چلا رہے. بولے